بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ آپ جانتے ہیں ایک چھوٹی سی عادت 5 وقت کی باقاعدہ نماز آپ کی زندگی کے گناہوں کو مٹا سکتی ہے، دل کو سکون دے سکتی ہے، اور سب سے بڑی بات آخرت میں آپ کی پہچان بن سکتی ہے۔ آج ہم اسی عظیم عمل نماز کی حقیقت، اہمیت اور فضیلت پر بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ عبداللہ بن محمد اکرم، خوش آمدید۔ آئیں ایک مختصر دعا کے ساتھ آغاز کریں۔ یا اللہ، ہمیں سچی نماز کا اہتمام نصیب فرما اور ہمارے دلوں میں خشوع عطا فرما، آمین ثم آمین۔ آج ہم جانیں گے نماز اسلام کا ستون کیوں ہے، نماز کی روحانی اور عملی اہمیت کیا ہے، نماز گناہوں کا کفارہ کیسے بنتی ہے، نماز کی حفاظت کا اجر اور خطرہ کیا ہے۔ پوائنٹ نمبر 1، نماز اسلام کا بنیادی رکن، یعنی نماز اسلام کا ستون کیوں ہے۔ قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے کہ فلاح پانے والوں کی ایک صفت یہ ہے کہ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، سورۃ مؤمن آیت نمبر 9۔ اور جو اپنی نمازوں پر محافظت کرتے ہیں، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی نمازوں کو ضائع اور بیکار جانے نہیں دیتے، اپنے قیمتی وقت میں مصروفیات کے باوجود بھی اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اور ان 5 چیزوں میں ایک اقامت الصلاۃ، یعنی کہ نماز کو قائم کرنا ہے۔ صحیح بخاری۔ یعنی نماز دین کا ستون ہے، جو ستون مضبوط ہو اور پورا گھر مضبوط ہوتا ہے، اگر ستون ہی کمزور ہے تو پورا گھر بھی کمزور ہوتا ہے۔ نماز کے بغیر اسی طرح دین بھی ادھورا ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، نماز قیامت میں اولین حساب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ان اول ما یحاسب به العبد بالصلاۃ، بلا شبہ قیامت کے دن سب سے پہلے بندے کا حساب جو ہوگا نماز سے ہوگا۔ اگر نماز درست ہے تو انسان کامیاب، اور اگر نماز خراب تو نقصان میں۔ یہ بات ہمیں سنجیدگی سے سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ نماز صرف معمول نہیں ہے، اس کو صرف معمولی سمجھا جائے، چھوڑ دیا جائے، ایک دن 2 پڑھ لی، 3 چھوڑ دیں، 1 پڑھ لی، 4 چھوڑ دیں، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ قیامت والے دن سب سے پہلے جو حساب ہوگا نماز کا ہوگا۔ اگر انسان پہلے پیپر میں ہی فیل ہو جائے، پہلے پیپر میں ہی وہ آگے نہ جا سکے، پہلے سٹیپ سے ہی آگے نہ جا سکے، آگے جا کے اس کا کیا بنے گا۔ اس لیے ہمیں اپنی نماز کو درست کرنا چاہیے۔ تیسرا پوائنٹ، نماز گناہوں کا کفارہ اور آتی ہوئی بخشش کا دعویٰ بھی ہے۔ ایک تو گناہوں کا کفارہ بھی ہے، اور آتی ہوئی بخشش کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہماری بخشش کریں گے، یہ بھی وعدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ الخمس کفارۃ لما بینہن، متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، کہ 5 نمازیں چھوٹے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ ایک گناہ کبیرہ ہوتے ہیں اور ایک صغیرہ ہوتے ہیں۔ جو گناہ کبیرہ ہے وہ تو توبہ سے ہی، توبہ طائف کرنے سے، توبۃ النصوحہ کرنے سے، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنے سے، بخشش طلب کرنے سے ہی معاف ہوتے ہیں۔ ایک گناہ صغیرہ ہوتے ہیں، جو آپ نیکیاں کرتے ہیں، وہ نیکیاں آپ کی کیوں ہی ان الحسنات یذھبن السیئات، کہ بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ یہ ہماری کی ہوئی نیکیاں ہمارے صغیرہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ حدیث میں نماز کے متعلق ایک اور تشبیہ دی گئی کہ اگر آپ کے گھر کے باہر ندی ہو، نہر ہو، ہماری زبان میں اگر آپ کے گھر کے باہر ایک نہر ہو اور آپ روزانہ 5 بار نہا لیں تو کیا میل رہ جائے گی؟ صحابہ سے اللہ کے نبی نے پوچھا نا، کیا میل رہ جائے گی؟ اگر ایک انسان کے گھر کے باہر کوئی نہر گزر رہی ہے اور وہ 5 وقت اس نہر میں نہاتا ہے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل رہے گی؟ صحابہ نے جواب دیا، نہیں اللہ کے رسول، اگر ایک انسان 5 بار نہاتا ہے نہر کے اندر، اس کے جسم پر کون سی میل کچیل رہے گی؟ یہی مثال ہے۔ اسی طرح انسان 5 وقت وضو کرتا ہے، وضو کرنے سے کچھ اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پھر نماز ادا کرتا ہے، نماز پڑھنے سے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو نماز بھی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ چوتھا پوائنٹ ہے، نماز دل کی تسکین اور اللہ کی رضا۔ آج کل کے دور میں ہر انسان اس چیز کا
خواہش مند ہے کہ یار مجھے دلی سکون مل جائے، میری روح کو سکون ملے، پیسہ تو بہت ہے مگر میرے دل کو سکون نہیں ہے۔ مال تو ہے، اولاد تو ہے، بیوی بچے تو سب کچھ ہے، گھر بار کوٹھی بھی ہے، گاڑی بھی ہے، بینک بیلنس بھی بہت ہے، گاڑی بھی ہے، بینک بیلنس بھی بہت ہے، مگر میرے دل کو سکون نہیں ہے، مجھے رات کو نیند نہیں آتی۔ میں امریکہ میں تو بیٹھا ہوا ہوں، مال تو میرے پاس بے تحاشا ہے، مگر مجھے ڈپریشن کی گولیاں کھانی پڑتی ہیں، مجھے فلاں بیماری ہے، فلاں بیماری ہے۔ تو ان سب چیزوں کا حل نماز میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی صلاۃ، یعنی کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک، الفاظ پہ توجہ کریں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بنا دیا گیا، یعنی کہ نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیا گیا ہے۔ تو اگر انسان للہیت، خشیت اور تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہے اور وہ اچھے طریقے سے وضو اختیار کرنے کے بعد احسن طریقے سے نماز ادا کرتا ہے اور اس طرح نماز ادا کرتا ہے کہ جیسے وہ اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ اگر ہمارا ایمان اس لیول کا نہیں ہے، اس سٹینڈرڈ کا نہیں ہے، ہم اس طرح نہیں کوئی عبادت کر سکتے کہ ہم اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں، تو کم سے کم اس طرح تو کرنی چاہیے کہ ہمارا رب ہم کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی فرماتے ہیں الم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ لوگ نہیں جانتے کہ اس کا رب اس کو دیکھ رہا ہے، ان لوگوں کا رب ان کو دیکھ رہا ہے۔ جب کوئی انسان نیکی کرتا ہے یا گناہ کرتا ہے تو ہمارے ذہن میں یہ خیال آنا چاہیے کہ ہم خلوت میں ہیں، تنہائی میں ہیں، جلوت میں ہیں، لوگوں کے اندر ہیں، ہمارے ذہن میں یہ خیال لازمی ہونا چاہیے کہ الم یعلم بان اللہ یرا، کہ بے شک ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح نماز نہ صرف گناہوں کا کفارہ ہے بلکہ دل کا سکون، آنکھوں کی ٹھنڈک اور اللہ کی قریب پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ جب بندہ خشوع کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، وہ اپنا قلبی رابطہ اللہ تعالیٰ سے مضبوط کرتا ہے، اپنی روح کو اللہ تعالیٰ سے کال ملا کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں۔ نماز کے اندر ہم دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان ہوتی ہے، تعریف بیان ہوتی ہے، کبریائی بیان ہوتی ہے۔ پوری نماز کے اندر ہم اپنے رب کی کبریائی بھی بیان کرتے ہیں، اپنی دعائیں بھی مانگتے ہیں۔ دیکھیں انسان پر مصیبت آ جائے، مشکلات آ جائے، جب وہ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، اپنی شکایات اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ لازمی ان کا حل نکالتے ہیں۔ اب اس پورے لیکچر کا خلاصہ ہم آپ کو بتاتے چلیں۔ خلاصہ نماز یہ ہے کہ دین کا ستون نماز ہے، گناہوں کو مٹاتی نماز ہے، دل کا سکون نماز ہے، اور قیامت کا پہلا پیمانہ بھی نماز ہے۔ آج اگر آپ اپنے دل سے کہیں کہ میں نماز کی پابندی کروں گا، میں نے نماز کو چھوڑنا نہیں ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ بندے اور کافر کے درمیان جو چیز فرق کرنے والی ہے وہ نماز ہے۔ مسلمان بندہ نماز پڑھتا ہے اور کافر بندہ نماز ادا نہیں کرتا۔ اب آپ خود ہی دیکھیں کہ کتنی سخت ترین وعید ہے کہ نماز ادا نہ کرنے والا کافر ہے۔ صحابہ کرام کسی اعمال کو ترک کرنے والے کو کافر نہیں تھے کہتے، مگر جو نماز ادا نہیں تھے کرتا صحابہ کرام اس کو کافر سمجھتے تھے۔ مکہ کے مشرکین، حتیٰ کہ مکہ کے مشرکین بھی مسجد میں نماز ادا کرنے آتے تھے، چاہے وہ گرتے ڈھٹتے سستی کے ساتھ کاہلی کے ساتھ نماز ادا کرتے تھے، مگر وہ نماز لازمی ادا کرتے تھے۔ انہیں پتہ تھا اگر ہم نماز آج ادا نہیں کریں گے تو یہ صحابہ جو خالص نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، دین اسلام پر چلنے والے ہیں، یہ ہمیں کافر سمجھیں گے، ہماری گردنیں اڑا دی جائیں گی۔ شیخ صالح بن عثیمین بہت بڑے امام گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب ایک چھوٹی سی کتابچہ لکھا حکم التارک الصلاۃ، اس کے اندر انہوں نے لاسٹ پر لکھا یعنی کہ نماز چھوڑ دینے والے کا حکم، یہ خلاصہ یہ ان کے کتابچے کا نام تھا۔ انہوں نے اپنے کتابچے کے آخر میں لکھا کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھائی جائے، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی نہ دفنایا جائے۔ دیکھیں محترم، اگر آج ہم زندگی کے اندر نماز ادا کریں گے تو ہمارا ہی فائدہ ہے، اگر نہیں کریں گے تو ہمارا ہی نقصان ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کو یا دین اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اگر آپ نماز ادا نہیں کریں گے تو۔ اگر کر لیں گے تو آپ کا ہی فائدہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیاوی سکون بھی آپ کو ملے گا، دلی سکون بھی ملے گا، روح کو سکون بھی ملے گا، اور آخرت میں یہی نماز آپ کی بخشش کا ذریعہ بھی بنے گی۔ آئیں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں نماز کی پابندی نصیب فرمائے، ہمارے دلوں میں خشوع عطا فرمائے، اور ہمیں نیک اولاد اور اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں تاکہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔
چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری آنے والی نماز کے متعلق اور دیگر موضوعات کے متعلق ہر نئی ویڈیو آپ تک لازمی پہنچے۔ اپنی رائے نیچے کمنٹ میں دیں کہ آپ نماز ادا کرتے ہیں یا نہیں ادا کرتے، اور کون سی نماز ایسی ہے جو آپ کو پڑھنے میں بہت مشکل لگتی ہے۔ میں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ کو اس کا حل لازمی بتاؤں گا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم۔